السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب اپنے ٹارگٹ کو پورا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اتنا چھوٹا سا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ سب پورا نہیں کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کا ٹائم 5 بجے کا ہو گیا ہے، کیونکہ اب تقریباً اتنے بجے تک ہی وائس اوور کے ساتھ ایپیسوڈ تیار ہو پاتی ہے، تو 5 بجے تک کی روز آپ لوگوں کو مل جایا کرے گی۔ 1 سے 2 دن اور رک جائیں، پھر میں ڈبل ایپیسوڈ کروں گی، کیونکہ آگے کی کہانی اور مزے کی ہونے والی ہے۔ اور کل کی قسط بھی رومانٹک ہوگی، پہلے بتا رہی ہوں تو آپ اب اپنا ٹارگٹ مکمل کریں۔ 250 لائکس اور 70 کامنٹس مجھے لازمی چاہیے، دھمکی نہیں ریکویسٹ ہے۔ اچھی امید کے ساتھ یہ قسط اپلوڈ کر رہی ہوں، مایوس نہ کرنا آپ سب۔ اور ٹارگٹ مکمل ہوا اور اچھا ویو ہوا تو کل کی قسط انشاءاللہ پھر میں 1 گھنٹے کی دوں گی آپ سب کو، اچھی رومانٹک سی۔ اس لیے اس قسط کو انجوائے کریں اور جلدی سے ٹارگٹ کو مکمل کریں، اور میں بھی نئی قسط لکھنا شروع ہوتی ہوں۔ دل رقصم ایپیسوڈ 24 بائی صالحہ اقبال۔ نہیں، میں نے تو بس انہیں اکٹھا کر لانے کو کہا تھا، پر ایکسیڈنٹ تو تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تجھے کون کہتا ہے اس عمر میں آ کر بائیک چلا؟ اپنی عمر کا لحاظ کر، حرکتیں دیکھ، عمر دیکھ اپنی۔ عباس چہرے کے عجیب سے تاثرات بنائے آریان کی بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ عباس کو اس وقت بے حد غصہ آیا ہوا تھا آریان پر، مجبوراً وہ اس وقت اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتا، کیونکہ جتنی تکلیف میں وہ سب نظر آ رہا تھا۔ میری عمر کے بارے میں کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، تجھ سے زیادہ جوان ہوں میں الحمدللہ، اور اس سب میں میری بائیک کا کیا قصور؟ میری بائیک کمینے آدمی، تجھے پتہ ہے وہ کتنی مہنگی تھی؟ آریان کو اپنے زخموں سے زیادہ، خود سے زیادہ اپنی بائیک کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی پسندیدہ بائیک جو تھی، جو اب تھی ہی ہو چکی تھی۔ اپنے بائیک کا سوچتے ہی آریان کی باقی کی جان بھی جانے لگتی ہے۔ اور تجھے پتہ ہے میری بیٹی کتنی قیمتی تھی، جسے تو نے ایک ہی رات میں اپنے نام کر لیا اور راتوں رات مجھے اس سے دور کر دیا تھا۔ نہ تو مجھے اس کی شکل دیکھنے کو ملی اور نہ ہی اس سے بات کرنے کو۔ کل کا دن میں نے اپنی گڑیا کو دیکھا نہیں، اسے دیکھ کے اپنے دن کی شروعات نہیں کی۔ تو پورا دن میرا منحوس گزرا، کوئی ایک ایسا پل نہیں جس میں کچھ اچھا ہوا ہو میرے ساتھ۔ عباس کل کے دن ہوئے سارے واقعات کو یاد کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے۔ تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو خود منہ بنا کے گیا تھا، سن لیتا اس کی بات، اس وقت تو بڑا ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا تجھ میں۔ آریان اپنی آنکھیں مشکل کھولتے ہوئے عباس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہتا ہے۔ تو میں کیا کرتا اس وقت؟ وہ خاموش تھی، اور غلط بات پر میری اولاد خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں، رہتا نہیں تو ایسا فن خاں، سالے ہاتھ کھول میری بائیک کا خون کیا ہے نے؟ تجھے تو میں بتاتا ہوں۔ عباس کی بات کاٹتے آریان خود اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، اور جتنا وہ اپنا کندھا، اپنی بازو ہلاتا ہے، اس سے درد میں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مجبوراً خود ہی ہار مانتا ہوا وہ اپنے آپ کو روک دیتا ہے۔ تمیز سے پولیٹیشین، سسر ہوں میں اب تمہارا۔
آریان کی بات پر عباس غصے میں گھورتے ہوئے اسے کہتا ہے، سسر کے نام پہ دھبے، ہاتھ کھول، میرا کندھا نکل جائے گا باہر۔ آریان درد میں کراہتے ہوئے التجائی انداز سے کہتا ہے۔ آریان کو درد میں دیکھتے ہوئے عباس بھی جلدی سے اپنے آدمی کو اس کے بازو کھولنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے ایک اشارے پر اس کا آدمی آریان کے کرسی کے پیچھے بندھے ہاتھوں کو کھولے واپس اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کی خاموشی پر یقین کر لے، یا تو مجھ پر یقین کر لے، اور اب میں تیرا داماد بن گیا ہوں۔ شرم نہیں آئی تجھے ایک بار بھی مجھے شہید کرواتے ہوئے؟ مجھے اٹھوا کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ منہ سے پھوٹ لیتا، میں آ جاتا خود ہی، کمینے، میرا سر کیوں پھڑوایا؟ کرسی سے اٹھتے ہوئے آریان کی آنکھوں کے آگے اچانک سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کرسی کا سہارا لیتے وہ کھڑا ہوتا ہے، اپنی گردن جھٹکے آنکھوں کو کھولتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ میں اس وقت تیری جان نہیں لے سکتا تھا نا، اس لیے صرف تیرا سر زخمی کروایا تاکہ تیرے دماغ کی کچھ گندگی کم کر سکوں۔ آریان کو بازو سے پکڑ کر عباس سیدھا کھڑا ہونے میں مدد کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے دماغ کی گندگی کم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ دماغ میں گندگی ہے ہی نہیں۔ اپنے بازوؤں کو عباس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتا آریان اپنے پیروں پر خود کھڑا ہوتے ہوئے عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ اچانک سے خود ہی سج جاتی ہے۔ میری اتنی یاد آ رہی تھی تو مجھے بلا لیتا، اس طرح سے اٹھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پولیٹیشین ہوں میں، تھوڑا میری عزت کا ہی خیال کر لیتا۔ اچھا لگتا ہوں میں کڈنیپ ہوتا ہوا، وہ بھی اپنے دوست کے ہاتھوں، سوری اپنے ہی سسر کے ہاتھوں۔ آریان بولتے ہوئے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرے وہ اپنے ہاتھ پر خون دیکھتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ آریان کو صوفے کی طرف جاتا دیکھ عباس اپنے گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے اشارے پر اس کے سارے گارڈز اسی پل باہر نکل جاتے ہیں اور فارم ہاؤس کا دروازہ بند کرتے ہوئے سب اپنی پوزیشن پر کھڑے ہو کر پہرے داری کرنے لگتے ہیں۔ تجھے بھی اس بات کا احساس دلوانا ہے کہ کسی کو اٹھوا کر اس کے ساتھ کچھ زبردستی کروانا کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو نے میری بیٹی کو کڈنیپ کیا اور سارا الزام بھی تو نے اس پر لگا دیا۔ تجھے لگتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ دوستی ایک طرف پر اولاد کے ساتھ کچھ نہیں، میرے بچوں کی طرف دیکھنے والی نسلیں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ ان کی طرف پہنچنے والے ہاتھوں کا تو تم نام ہی نہ لو۔ اب مجھے شرافت سے سیدھا بتاؤ، تم نے میری بیٹی سے شادی کیوں کی ہے؟ ورنہ یقین مانو دوستی کے سارے لحاظ بھول جاؤں گا اور تمہاری قبر میں اپنے ہاتھوں سے یہاں خود کھود دوں گا۔ اب بتاؤ مجھے۔ آریان کے سامنے صوفے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوا عباس اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، جب تجھے پتا تھا میں تجھ سے جھوٹ بول رہا ہوں تو اس وقت میری بات پر یقین کیوں کیا تھا؟ یقین کر لیا تھا تو اپنا یقین قائم رکھتے، اب کون سا کیڑا کاٹ گیا ہے تجھے؟ آریان صوفے سے پشت ٹکاتا اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔
تیری وجہ جاننے کا کیڑا کاٹا تھا کیونکہ مجھے تیری وجہ جاننی تھی۔ تو ایسا شخص تو نہیں تھا جو اپنے دوست کی بیٹی سے شادی کرے، تجھے تو شادی نہیں کرنی تھی پھر؟ تیرے لیے تو سب کچھ پیسہ تھا، اچانک سے تو نے شادی کی، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ جبکہ تجھے امایا پسند بھی نہیں تھی، بچپن میں تو نے اسے بچا کر مجھے اسی لیے دیا تھا کیونکہ تجھے وہ بچپن سے ہی پسند نہیں تھی۔ پھر اب اچانک سے ایسا کیا ہوا تو نے شادی بھی اسی سے کی جس سے تجھے نفرت تھی؟ عباس حیرانگی کے ساتھ تفصیل سے ساری بات پوچھتا ہے۔ اس کے جواب میں آریان کچھ پل تو خاموش رہتا ہے، پھر اپنی آنکھیں کھولے عباس کو دیکھتے ہوئے بول پڑتا ہے، نفرت نہیں تھی مجھے اس سے، اور اب تو کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ بچپن میں وجہ کچھ اور تھی، لیکن اب وجہ کچھ تو بس یہ سمجھ لے، تیری بیٹی تیرے دوست کا عشق ہے، اس کا جنون ہے، اس کی محبت ہے، اب وہ میری ہے، تو جو مرضی کر لے۔ آریان کہتے ہوئے پھر صوفے سے اٹھتا ہے اور اپنے اطراف میں اپنے لیے پانی پینے کے لیے دیکھنے لگتا ہے، اور اسے پانی کی کوئی بوتل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی مرضی کر لی، نہ تو تیرا عشق محبت سب یہیں ختم کر دوں گا۔ شرافت سے مجھے بتا، مایا سے شادی کیوں کی، اور اس رات جو تو نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا نا؟ ہاں، سب جھوٹ تھا۔ عباس کے پوچھنے پر آریان فوراً سے بول پڑتا ہے۔ آریان کہتا ہے اور عباس کے دل میں سکون اترتا ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سکون والی گہری سانس لیتا ہے۔ اس وقت تیری بیٹی ضرورت تھی، لیکن اب وہ ضرورت سے زیادہ میرے لیے، تب وجہ کچھ اور تھی اسے حاصل کرنے کی، اب وجہ کچھ اور ہے، اس لیے اب تم فکر مت کرو، وہ محفوظ ہے میرے پاس۔ آریان صوفے سے اٹھتے ہوئے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کا دماغ مکمل طور پر گھوم رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور کندھے میں درد اس کے الگ سے ہو رہا تھا۔ تمہیں اسے محفوظ رکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں۔ عباس کا لہجہ دھمکانا تھا۔ اب مجھے یہ بتا، مایا سے شادی کیوں کی ہے؟ میری شادی کرنے کے پیچھے ایک وجہ تھی جو تجھے پتہ ہے، اب تو اپنی شادی کی وجہ مجھے بتا۔ عباس آریان کی طرف بڑھتا، اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے بے حد تجسس کے ساتھ پوچھتا ہے، وجہ ہے تو کی ہے نا؟ کچھ دنوں کا انتظار کر لے، پتہ چل جائے گا تجھے۔ آریان اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ اپنے کندھے سے نکلتے خون کو اپنے ہاتھ پر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو شرافت سے مجھے نہیں بتائے گا؟ چل ٹھیک ہے، تیری مرضی، موقع دیا تھا میں نے تجھے۔ امایا کو میں اپنے ساتھ واپس حویلی لے کے جا رہا ہوں، جب تک تو مجھے سچ نہیں بتائے گا میں اپنی بیٹی تیرے حوالے نہیں کر سکتا، تیری مرضی باقی۔ عباس کہتے ہی فارم ہاؤس سے نکلنے کے لیے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھاتا ہے۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھاتا ہی ہے کہ پیچھے سے آریان بول پڑتا ہے، ایڈنبرگ جانا ہے، میں نے وہاں ایک بہت ضروری کام ہے جس میں امایا کی ضرورت ہے مجھے۔ عباس کی پشت کو دیکھتے ہوئے آریان دھیمے سی آواز میں کہتا ہے، ایڈنبرگ؟ وہاں کیا ہے ایسا جس کے لیے تجھے امایا کی ضرورت ہے؟ عباس چاہتے چاہتے رک کر آریان کی طرف مڑتے ہوئے بے حد تجسس کے ساتھ حیرانگی سے اس کے چہرے کی جانب
دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھتا ہے۔ ملین بلین ڈالر ہے جو مجھے چاہیے، بس یہ آخری بار ہے، ایک بار وہ کر لوں، اس لاکر میں موجود پیسے ہاتھ آ جائیں، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آریان سے اس سے زیادہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ فوراً سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ جاتا ہے، اپنا سر صوفے کی بیک سے لگاتا ہے، چھت پر لگے جھومر کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے بولتا ہے، تو ایک بار پھر سے بڑا ہاتھ مارنے کے چکروں میں ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ ہر بار قسمت تیرا ساتھ دے گی؟ ایک بار تو داؤ کھیل چکا ہے۔ اس میں تیرے ہاتھ جیت لگی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں آریان کہ ہر بار تو کھیلے اور تو جیتے۔ آریان کو دیکھتے ہوئے عباس اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے، جیت ہار تو اوپر والا دینے والا ہے، ہم انسان تو کوشش کر سکتے ہیں، اور تو جانتا ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں جب تک جیت میرے مقدر میں نہ لکھ دی جائے۔ اس لیے بے فکر رہ، 1 مہینے کی کہانی ہے، جیسے ہی وہ پیسے، وہ لاکر میرے ہاتھ لگ جائے گا، اس کے بعد جو امایا فیصلہ کرے گی وہ ہوگا۔ جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا، مجبوراً مجھے اس کی مرضی کے بغیر اسے اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ آریان اپنی آنکھیں کھولے، ہلکی سی گردن موڑے عباس کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جس سوالیہ نظروں سے حیرانگی چہرے پر سمائے ٹکٹکی باندھے مسلسل اس کو دیکھے جا رہا تھا، تو مطلب امایا سے شادی تو نے ایڈنبرگ کا وہ لاکر حاصل کرنے کے لیے کی؟ ایسا بھی کیا اس لاکر میں جو تو نے اپنا بنایا ہی رول توڑ دیا؟ کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ تیرا ہوا کرتا تھا، اب ایک لاکر کے پیچھے ناپسندیدہ وجود سے اچانک سے شادی؟ عباس تجسس سے پوچھتے ہوئے آریان کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھتا ہے، بتایا تو ضروری ہے وہ شخص میرے لیے، میرے ملین بلین ڈالرز تک پہنچانے والی ہے وہ۔ آریان دو ٹوک لہجے میں کہتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے، ان ڈالرز میں ایسا خاص کیا ہے؟ تیرے پاس ملین بلین ڈالر پہلے ہی ہیں، ان ڈالرز میں ایسا کیا ہے جو تجھے چاہیے، میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ عباس اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ایک راز، آریان مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ کیسا راز؟ لہجے میں حیرانگی سے زیادہ تجسس تھا۔ وہ تو لاکر کے پاس پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا نا، فی الحال میں بھی صرف اتنا جانتا ہوں، ایک راز ہے وہاں جو میرے وہاں جانے کے بعد ہی کھلے گا، پر وہاں میرے اکیلے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے امایا کو وہاں ساتھ لے جاؤں گا۔ آریان طرز میں کراہتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، ٹھنڈ میں لگی چوٹوں میں اب شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بمشکل اپنے درد کو برداشت کرتا ہوا عباس کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ جو تو نے کرنا تھا تو خود کرتا، امایا کو بیچ میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، وہ بچی ہے ابھی، اسے دنیا کے بارے میں نہیں پتہ، میں نے اسے کبھی دنیا میں نکلنے نہیں دیا، وہ کیا تیرا ساتھ دے گی اس کام میں؟ وہ میرے پاس ہے، بہت ہے،
وہ میرے پاس رہے، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آریان کی آنکھیں بند تھیں، وہ بند آنکھوں سے کہتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ عباس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ سج جاتی ہے۔ کیا سچ میں محبت ہو گئی ہے تجھے یا اب بھی تو دکھاوا کر رہا ہے؟ عباس آریان کے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ یقین نہیں دلا پاؤں گا تجھے اس وقت، پر اتنا بولوں گا، وہ مجھ میں مجھ سے زیادہ ہے۔ آریان عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی اپنی آنکھیں بند کیے مسکرا دیتا ہے۔ آریان کو مسکراتا دیکھ عباس بھی مسکرا اٹھتا ہے۔ اور ادا کے بارے میں، اس کے بارے میں تجھے کیسے پتہ چلا؟ سرخان کو اس رات تو نے بھیجا تھا۔ آریان کی حالت کو دیکھتے ہوئے عباس اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں اسے بھی میں نے بھیجا تھا، پر اب میری بس ہو گئی ہے، میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ کمینے، میرا سر گھما کر رکھ دیا تو نے، اتنے اچھے کام کے لیے جا رہا تھا پر سب برباد کر دیا۔ آریان اپنی آنکھیں کھولے عباس کو گھورتے ہوئے کہتا ہے۔ انسان جو بوتا ہے نا وہی کاٹتا ہے، نہ تو الٹے کام کرتا، نہ مجھے تیرے ساتھ کرنا پڑتا۔ چلا ڈاکٹر پر لے چلو تجھے، کیا یاد رکھے گا تو دنیا کا سب سے کمال سسر ملا ہے تجھے۔ عباس آریان کی طرف بڑھتا، اسے بازو سے پکڑے سہارا دیے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ اس بات پر میں ہنسوں یا روؤں؟ عباس کے سہارا دینے پر آریان کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ فی الحال دونوں ہی مت کر، زہر لگ رہا ہے تو مجھے۔ عباس گندا سا منہ بنائے آریان کا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جیسے پہلے تو نے چاٹ کر دیکھا تھا، جو تب میں تجھے شہد لگتا تھا، اور اب زہر لگ رہا ہوں۔ آریان آگے کی طرف بڑھتا ہوا کہتا ہے۔ آریان کی بات پر عباس کچھ نہیں کہتا ہے، بس مسکرا دیتا ہے۔ خدا تیرے جیسا حرامی دوست کسی کو نہ دے۔ فارم ہاؤس سے باہر نکلتے ہوئے آریان اپنی بازو پر ہاتھ رکھے عباس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہتا ہے۔ اسے کسی کا سہارا لے کر چلنے کی عادت جو نہیں تھی، چاہے اچھا دوست ہو یا۔ آریان اپنا ہر قدم خود رکھ کر آگے بڑھنا جانتا تھا، بنا کسی سہارے کے۔ شکریہ، شکریہ اس تعریف کے لیے، میں بھی تیرے بارے میں یہی خیال رکھتا ہوں۔ آریان کو اپنا ہاتھ ہٹاتا دیکھ عباس اس کا بازو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اسے گاڑی تک لے جاتا ہے۔ آریان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھائے بولتا ہے۔ ایڈنبرگ جانے سے پہلے امایا کو آج گھر لے آنا، اس کے لالا کا نکاح ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ آریان کے کندھے سے تھوڑی شرٹ ہٹاتے اس کے زخم کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ زخم تو اسے نظر نہیں آتا ہے، اوپر خون سے تر اس کا کندھا، اس کا سینہ، اس کی شرٹ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ جسے دیکھ عباس گہرے سانس لیتا اس کے سینے سے نظر ہٹاتے آریان کے چہرے کی جانب دیکھنے لگتا ہے۔ میں امایا کو کہیں نہیں لاؤں گا، وہ تمہارے پاس آئے گی تو وہ پھر میرے ساتھ نہیں جائے گی، اور سب سے بڑی بات تو پھر تم سے مل کر وہ مجھ سے مزید نفرت کرے گی۔ وہ بھی جتنی نفرت کرتی ہے اتنی میں جھیل لوں، بہت ہے، اس سے زیادہ کی برداشت نہیں ہے مجھ میں۔
آریان سیٹ سے سر ٹکاتا اپنا منہ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہتا ہے، میں تجھ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، میں تجھے بتا رہا ہوں، شام تک میری بیٹی میری حویلی میں ہونی چاہیے۔ اس کے لالا کے نکاح میں اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہمایاں تیرے حوالے۔ ویسے بھی اب وہ تیری بیوی ہے، مجھ سے زیادہ تیرا اختیار ہے اس پر۔ اس کو لے آنا آج، میں اسے خود رخصت کروں گا تیرے ساتھ۔ عباس اپنا گلا کھنگارتے ہوئے کہتے بالکل دھیمی سی آواز میں ہو جاتا ہے، تیرا مطلب رخصتی کرے گا اس کی؟ آریان فوراً سے تجسس سے عباس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ظاہر ہے یہی کروں گا، اب نکاح تو تم نے کر لیا، دوبارہ نکاح تو نہیں کروا سکتا۔ میں پھر بھی اپنی بیٹی کی رخصتی کر کے اسے ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ رخصت کروں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا آریان، اگر اس کی آنکھ میں آنسو آیا، اس کے ساتھ تو نے کچھ غلط کیا، تو میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، دوستی کا ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ آنکھوں میں غصہ لیے عباس دھمکی دینے والے انداز میں کہتا ہے، اور کہتے ہی آریان کی زخمی بازو پر ہاتھ مارتا ہے، جس سے آریان درد میں کراہتا ہوا فوراً سے اس کی جانب دیکھنے لگتا ہے۔ اگر میری آنکھ میں آنسو آیا پھر کیا کرے گا؟ پھر اسے بھی ڈانٹے گا؟ آریان بے حد معصومانہ انداز میں پوچھتا ہے، میری بیٹی معصوم ہے، تیرے جیسی خراب نہیں ہے کہ کسی کو بھی رلاتی پھرے۔ ہاں، کس کی بات کر رہا ہے؟ اسی چھوٹی چڑیل کی نا، جسے تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں۔ جیسی وہ تیرے ساتھ ہے نا ویسی وہ میرے ساتھ نہیں ہے، جیسے وہ میرے ساتھ ہے نا ویسی وہ تیرے ساتھ بن کر بھی نہیں رہ سکتی۔ خیر چھوڑ، ہم دونوں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے فکر مت کر، اس کی آنکھ میں آنسو کبھی بھی نہیں آنے دوں گا، اس کا خیال خود سے بھی بڑھ کر رکھوں گا۔ آریان عباس کی طرف اپنا خون سے تر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، رکھنا پڑے گا میرے یار، ورنہ مجھے سسر بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تیرے ساتھ آج تو جو ہوا وہ ڈیمو تھا، اگلی بار تیری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، یہ یاد رکھنا۔ عباس کہتا ہے اور آریان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا، دونوں اپنے ہاتھ مضبوطی سے بند کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دونوں ہی ہلکا سا مسکرا اٹھتے ہیں۔ اوکے، آریان مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ آریان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ عباس کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ چھانے لگتی ہے۔ پھر وہ جلد ہی اپنے آپ کو کمپوز کرتا گاڑی کا دروازہ بند کرتے ڈرائیور کو آریان کے بنگلے پہنچانے کا کہتا ہے اور خود اپنے گارڈز کے ساتھ ان کی گاڑیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ پہلے فارم ہاؤس سے باہر آریان کی گاڑی نکلتی ہے، پھر اس کے کچھ دیر بعد عباس اس کی گاڑی اس کے فارم ہاؤس سے باہر نکلتی ہے۔ سائیں خان یحییٰ شاہ کی بیٹی کا پتہ نہیں چلا۔ ہم نے اسے ہر جگہ دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں مل رہی ہے، نہ ہی وہ اس کی حویلی میں ہے اور نہ ہی یونیورسٹی میں تھی، وہ کہیں نہیں ملی، نہ ہی اس کے گارڈز کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ گاڑی چلاتا ہوا ڈرائیور سائیں خان کو اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ ایک ایک بات تفصیل سے بتاتا ہے۔
تو یحییٰ شاہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے؟ اگر وہ میرے پاس ہوتی تو مجھے اس کا پتہ ہوتا۔ میرے پاس تو نہیں ہے۔ کل آدمیوں کو لانے بھیجا تھا یحییٰ کی بیٹی کو، پر وہ نہیں ملی۔ پھر گئی کہاں؟ اور جس انداز میں یحییٰ شاہ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو آخر کار اس کی بیٹی ہے کہاں؟ کس کے پاس ہے؟ عباس ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ خیر 1 گھنٹہ بچا ہے، 1 گھنٹے بعد خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے اور وہ اپنی بیٹی یا بیٹے میں سے کس کو چنتا ہے۔ سائیں خان ایک ہاتھ گھڑی کھڑکی میں رکھے ہوئے کھڑکی سے باہر کشمیر کی خوبصورتی کو آنکھوں میں اتارتے ہوئے، گہری سانس لیتے ہوئے، سیٹ سے سر لگائے اپنا منہ کھڑکی کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کیا تم اندھی ہو؟ میں نظر نہیں آ رہا ہوں یا مجھے دیکھنا نہیں چاہتی؟ براق مالا کو گھورتے ہوئے کہتا ہے۔ جی نہیں آتا مجھے نظر۔ اگر مجھے نظر آتا ہوتا تو میں کب کی یہاں سے بھاگنے کی 1000 کوششیں کر چکی ہوتی۔ اللہ پاک نے آنکھوں سے بینائی چھینی اور اب تم لوگ، تم جیسے مرد مجھ سے میری زندگی چھیننے پر لگے ہوئے ہو۔ میرے ساتھ ایسا کر کے کیا ملے گا؟ میں نے کیا کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ ایسا جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ مالا کہتی ہے اور براق قہقہا لگا کر بلند آواز میں ہنس پڑتا ہے۔ اوہ، تو تم سچ میں اندھی ہو یار، پر تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ ان آنکھوں میں دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں کہ تمہاری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، پر اچھا ہے جو ان میں بینائی نہیں ہے۔ اپنی بربادی، اپنی موت کون دیکھنا چاہتا ہے؟ براق ہنستے ہوئے مالا کے جسم پر موبائل کی روشنی مارتے ہوئے کہتا ہے۔ اور ویسے بھی تم بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جس نے تمہیں یہاں قید کیا ہے وہ خود انسان نہیں، جانور ہے۔ جس جگہ تم قید ہو، یہاں تمہیں اندھیرے کے سوا ویسے بھی کچھ نہیں ملتا۔ اور روشنیوں کا نہیں، وہ اندھیروں کا راجا ہے، وہ شیڈو کنگ ہے جو تمہیں یہاں اٹھوا کر لایا۔ جس طرح اس کی زندگی میں اندھیرا ہے نا، اسی طرح تمہاری زندگی میں بھی۔ اسی نے مجھے تمہیں تڑپا تڑپا کر مارنے کے لیے کہا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں مار دوں یا تمہیں چھوڑ دوں، پر مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ بات اصول کی ہے، زبان کی ہے، اور زبان میں نے دے دی تمہیں مارنے کی، لیکن اس سے پہلے تمہارے ساتھ کچھ اور کرنے کا بھی خود سے ارادہ کر چکا ہوں۔ براق کہتے ہوئے مالا کی طرف بڑھتا ہے۔ میں تمہیں رہائی دینے کا سوچ رہا ہوں، پر تم جتنی دیری لگا رہی ہو نا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں رہائی دینی چاہیے۔ اس لیے اب بہتر ہوگا ہم ڈیل کو کینسل کرتے ہیں، اور جو مجھے کرنا ہے میں وہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ، براق کہتا ہے، اور مالا پھر رونے لگ جاتی ہے۔ براق موبائل کو ٹیبل کے ایک کونے پر رکھتے ہوئے، اس کی روشنی پورے کمرے میں پھیلاتے ہوئے، اپنے ہاتھ میں پکڑا بیلٹ ایک ٹیبل پر رکھتے ہوئے، اپنی شرٹ کے باقی بٹن کھولے، شرٹ کو اپنے جسم سے الگ کر دیتا ہے، دبے دبے قدم اٹھائے مالا کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ مالا کو ڈرا سہما ادھر ادھر ہاتھ مارتا دیکھ براق کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ بڑھتی جاتی ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ؟
مالا روتے ہوئے اپنے قریب ہاتھ مارتے ہوئے براق کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اسے نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں میری جان، بس تھوڑا بہت کچھ کروں گا، کیونکہ زیادہ دیر کرنے کا ٹائم میرے پاس بھی نہیں، اس لیے شرافت سے خود کو میرے حوالے کر دو۔ میں کچھ دیر تمہیں آزاد دوں گا، کم تڑپاؤں گا، یقین مانو۔ براق مالا کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر اسے بازو سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتی مالا اپنے بازو جھٹکتی ہوئی اپنے آپ کو پیچھے کر دیتی ہے اور سیدھا دیوار سے جا لگتی ہے۔ اتنی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مرنا ہی ہے آج، میرے ہاتھوں کیوں نہ میرا بھلا کر کے مرو۔ پاکستان میں جب سے آیا ہوں بور ہو رہا ہوں میں، اب جا کر کچھ مزہ کرنے کو ملا ہے، تو تم اگر اس طرح سے مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتی رہو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا لڑکی، مجھے کیا، میں زور زبردستی کر کے بھی حاصل کر لوں گا۔ اس طرح سے پھر تم ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں دوسری طرح مارنے سے پہلے ہی شدتوں سے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اس لیے سوچ سمجھ کر مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو، لڑنے کی کوششیں کرو۔ میرے ہاتھ تم آ چکی ہو اور یہاں سے جا بھی نہیں پاؤ، پہلے ہی اندھی ہو، مر جاؤ گی تم، اس لیے بہتر ہے میرے پاس آ جاؤ، تھوڑا بہت تڑپاؤں گا، تھوڑا سا مزہ کروں گا، چھوڑوں گا پھر میں تمہیں، لیکن زندہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ بات زبان کی ہے، اگر بات زبان کی نہ ہوتی تو یقیناً تمہیں چھوڑ دیتا۔ پر زبان سے زبان ہوتی ہے، اور ایک مرد کبھی اپنی زبان سے پلٹا ہے؟ تمہیں مارنے کی زبان دے چکا ہوں تو تمہیں مار کر ہی دم لوں گا میں آج۔ چلو شاباش، آ جاؤ میرے پاس، ایسے دور نہیں جاتے، اچھے بچوں کی طرح بات مانو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا تمہارے لیے۔ براق کہتے ہی مالا کو دوبارہ بازوؤں سے پکڑے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور مالا مسلسل اپنے ہاتھ اندھیرے میں چلاتی ہوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بولا نا، ہاتھ پیر مت چلاؤ، سمجھ نہیں آتا ہے تمہیں؟ شرافت سے خود کو میرے سپرد کر دو ورنہ تمہارا حشر کر دوں گا۔ براق حق کے بل دھاڑتے ہوئے مالا کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے کھینچتے ہوئے کہتا ہے، یہ 10 گز کا تھان لپیٹ کر تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ تم لڑکیاں کتنی معصوم ہو اور کتنی نہیں؟ میرا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے خود کو میرے سپرد کرو، تمہیں نپٹا کر مجھے اور بھی کام کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے جانے دیں، نہیں کریں ایسا میرے ساتھ، پلیز مجھے جانے دیں۔ کیوں کریں آپ میرے ساتھ ایسا؟ میں نے ایسا کیا کر دیا آپ کے ساتھ جو میرے ساتھ ایسا کریں؟ مجھے جانے دیں، بخش دیں، خدا کا واسطہ بخش دیں، نہیں کریں میرے ساتھ، مجھے مارنا ہے تو مجھے مار دیں، بے شک، پر میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ میرے ساتھ نہیں کریں ایسا۔ مالا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے کہتی جاتی ہے، لیکن اس کے سامنے کھڑا براق اس کی بے بسی پر مسکراتے ہوئے اسے چھوڑنے کے بجائے اسے مضبوط اپنے ہاتھوں میں قید کرتا جاتا ہے، اس کے چہرے سے ہاتھ کو ہٹاتا ایک ہی جھٹکے میں مالا کے
تن سے اس کا دوپٹہ اور شال اتار کر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ دوپٹے کو مالا سے دور کرتا براق اپنا ہاتھ اس کی گردن پر لے جاتا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتا مالا کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ نہیں کریں پلیز، نہیں کریں، مجھے چھوڑ دو، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ چھوڑ دیں پلیز، اللہ کا واسطہ چھوڑ دیں، مجھے نہیں کریں میرے ساتھ۔ مالا گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے براق کے سینے پر اس کے منہ پر ہاتھ چلاتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، پر براق کی نظروں کے سامنے آگے آنسو نہیں، مالا کی خوبصورتی، اس کا چہرہ، اس کا جسم نظر آ رہا تھا جو اسے بہکانے پر مجبور کر رہا تھا۔ براق مسلسل اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے لبوں کو فوکس میں لیتے ہوئے اس کے لبوں پر چھپنے لگتا ہے۔